بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج لیسن نمبر 2 کی میں آڈیو ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں۔ کل کا جو لیسن تھا، لیسن نمبر 1، اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ عربی زبان کے جو حروف الہجا ہیں 28 یا 29 اور ان کے اوپر جو حرکات یوز ہوتی ہیں، پیش، زبر، زیر، تنوین اور جزم، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر حروف، ایک سے زیادہ حروف جب گروپ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے، اور لفظ جو ہے اگر وہ بامانی ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ اس کے 3 گروپس ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک اسم، فعل اور حرف، یعنی تمام کلمے یا کلمات 3 گروپوں میں ہم ڈال سکتے ہیں، اور انہی سے آگے جملے بنتے ہیں ان کے کمبینیشن سے۔ تو کنکلوڈ ہم نے یہاں کیا تھا کہ یہ جو 3 گروپ ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ ہم انشاءاللہ العزیز سیپریٹلی آئندہ پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے تاکہ ہم عربی کے جملے بنا بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ تو آج ہم اسم کی بات کریں گے۔ اسم کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام ہوتا ہے، اور اسم جو ہے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں کیا جاننا چاہیے تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ جاننا تو صاف ظاہر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اسم کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوں گی تو ہم جملے نہیں بنا سکیں گے، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں، اسم کے بارے میں اچھی اور تفصیل سے معلومات حاصل کریں، اور یہ ضروری ہے کہ یہ تفصیلات جو ہیں آئیڈینٹیفائی کی جائیں کہ وہ کیا جاننا چاہیے۔ اسم کے بارے میں 4 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، اسم کا جینڈر کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، میسکولن یا فیمنن جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ دوسری، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا عدد کیا ہے، یعنی نمبر کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، مثنیٰ 2 کو کہتے ہیں، یا جمع ہے۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اب معرفہ اور نکرہ کی ٹرمنالوجیز بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کریں گے، لیکن وہ بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی عام اسم ہے تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب، آ بک، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو جب کسی خاص بک کی طرف ہم ریفر کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں الکتاب، اور وہ ہوتی ہے دا بک۔ تو جیسے آ بک اور دا بک میں ڈفرینس ہے، یہی معرفہ اور نکرہ میں ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور آخری چیز ہمیں اسم کے بارے میں جاننی چاہیے، وہ ہے اعراب۔ اب یہ اعراب کی ٹرمنالوجی بھی اس وقت آپ بالکل بھول جائیں، کیونکہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم جب پڑھیں گے تو یہ بڑے آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اعراب ہوتا کیا ہے، بیکاز اعراب کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ تو 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے جہاں تک اسم کا تعلق ہے۔ اب پہلی چیز، جنس یا جینڈر جو ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جینڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں ہر زبان میں، مذکر اور مؤنث، اور یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہے جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو۔ یعنی عام طور پہ مذکر ہی اسم کے طور پہ ہم سمجھیں گے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پڑھتے وقت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مؤنث ہیں، نہیں، بہت زیادہ مؤنث ہیں، لیکن ازیوم یہ کرتے ہیں کہ مذکر سے ہم نے کام عربی لینگویج لکھنے یا پڑھنے یا سیکھنے کا کام شروع کیا، اور اس میں جو نشانیاں ملتی جائیں مؤنث کی وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مؤنث ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو مؤنث ہے جو ایکچولی فیمنن ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ مثال کے طور پہ ماں کو کہتے ہیں، بنت لڑکی کو کہتے ہیں، اخت بہن کو کہتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقیقی طور پہ مؤنث ہیں، فیمنن ہیں، اور اردو میں ان کو مادہ کہتے ہیں، انگلش میں فیمنن کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے مؤنث حقیقی۔ اچھا، ایک دوسری مؤنث بھی عربی میں استعمال ہوتی ہے، وہ غیر حقیقی اس کی ٹرمنالوجی یوز نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں مؤنث نہیں ہوتی، لیکن وہ لفظی طور پر مؤنث سمجھی جاتی ہے۔ استعمال کے طور پر اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں مؤنث لفظی، یعنی لفظوں کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کا استعمال فیمنن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں۔ مؤنث لفظی جو ہے، مثال کے طور پر مرواحتن،
یہ ایک عربی میں پنکھے کو ہم کہتے ہیں، پنکھا۔ اب اردو میں پنکھا جو ہے نا وہ ہم یوز کریں گے تو مذکر کے طور پہ یوز کریں گے، لیکن مرواحتن اپنے کنسٹرکشن کے لحاظ سے لفظی طور پر اس کو ہم مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے۔ آگے دیکھیں گے کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ تو مؤنث حقیقی کو سمجھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو حقیقی طور پر مؤنث ہے اس کو ہم مؤنث کے طور پر یوز کر لیں گے، لیکن جو مؤنث لفظی ہے اس کو فردر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مؤنث علامتی طور پر وہ مؤنث ظاہر ہوتے ہیں، اور بڑا آسان اس کا یہ ہے کہ عربی میں ایک ہوتی ہے گول تے، یعنی ہے گول ڈال کے اوپر دو نقطے ڈالتے ہیں۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں یہ گول تے ہو، اکثر اوقات زیادہ تر 95% کیسز میں اس کو ہم مؤنث کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی جو پہلے میں نے مثال دی تھی، مرواحتن، اس کے اینڈ پہ تے گول ہے تو دو نقطے بھی ہیں اس کے اوپر، لہذا یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے غرفتن، تے گول اینڈ پہ ہے، کمرہ اس کا مطلب ہے، تو کمرہ بھی مؤنث کے طور پہ یوز ہوگا۔ سو ایک نشانی تو یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تے ہو، یا اس کو ہم تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، گول تے عام طور پہ اردو میں کہہ لیتے ہیں، عربی میں تائے مربوطہ، یعنی ایسی تائے جو ربط کے ساتھ مربوط ہے اپنے اوریجنل لفظ کے ساتھ، تو جس کے اینڈ پہ یہ ہو اس کو ہم عام طور پہ مؤنث سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا حرف بھی ہے الف تانیث، وہ اگر کسی لفظ کے یا اسم کے آخر میں ہو تو وہ بھی مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ اچھا، اب دوسری قسم جو لفظی مؤنث کی دوسری قسم ہے وہ ہے مؤنث سماعی، یعنی سن کے، تجربے کے ساتھ، جن لوگوں کو عربی زبان ہے جن کی، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کی بنیاد پر سن کے یا عام طور پر پریکٹس میں اس کو اس طرح سے یوز کرنا شروع کر دیا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مؤنث کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنی ہوئی چیز، یعنی اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے یا کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ سنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ کوئی 6-7 طرح کی چیزیں، مثال کے طور پہ ہواؤں کے نام کو مثلا ریحن، سرسرن، بادن وغیرہ وغیرہ، یہ سب مؤنث کے طور پہ یوز ہوتی ہیں۔ آگ کے جتنے بھی نام قرآن پاک میں آئیں گے وہ بھی مؤنث کے طور پہ، جہنم، جہیم، سعیر، سقر، نار، یہ سب آگ کے نام ہیں۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام، مکہ، پاکستان، مصر، یہ سب مؤنث کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی اصول نہیں بنانے کا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ووکیبلری بنتی جاتی ہے اور پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہیں۔ اور پھر جسم کے وہ حصے جو دو ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، ید، قدم، اذن کان کو کہتے ہیں، 2 ہیں کان، عین آنکھ کو کہتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو یہ جو دو پارٹس ہیں جسم کے وہ بھی مؤنث کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی اور چیزیں ان کے علاوہ ہیں، ارض، شمس، نفس، دار، یعنی یہ وہ ووکیبلری ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسم جو ہوتے ہیں وہ مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، کچھ مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، کچھ ویسے ہی اہل زبان ان کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم جملے بنائیں گے تو اس وقت ان کا خاص طریقہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جملے میں اگر مؤنث ہے تو اس کو کس طرح کا جملہ بنے گا، مذکر ہے تو کس طرح کا بنے گا۔ اچھا، ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب اسی مؤنث اور مذکر کے سلسلے میں ایک آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر ایک لڑکے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اچھا ہے تو اس کی عربی ہے صالحن، صاد، الف، لام، ہا اور اوپر 2 پیش، یہ اس کی عربی ہے۔ اس وقت ہم اس کی تفصیل بھی نہیں جاتی کہ یہ عربی کیوں اس کی بنی، بٹ آپ جسٹ ٹیک اٹ کہ جی یہ صالحن اچھے ہونے کی عربی ہے۔ یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم مؤنث بنانا چاہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخر میں وہ تائے مربوطہ لگا دیں، یعنی گول تے لگا دیں، تو یہ بن جائے گا صالحاتن۔ تو وہ اصول جو میں نے بتایا تھا کہ آخر میں تے لگے تو یہ مؤنث بن جائے گی۔ اسی طرح حسن، حسناتن،
मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन। तो ये मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के जस्ट चंद मसाले मैंने दी हैं। तो आज का जो लेसन नंबर 2 है उसमें हमने सिर्फ एक बात की है, वो ये कि इस्म के बारे में 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। उसमें से पहली चीज़ है जेंडर, और मैंने सिर्फ जेंडर के बारे में ही यानी मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में मुख्तसर सी बात की है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें और थोड़ी सी तफसील बताएंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आगे जब बढ़ेंगे तीसरे लेसन में तो फिर हम बात करेंगे वाहिद जमा की या नंबर की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।